जज़ीरतुल अरब के सियासी और मजहबी हालात बयान करने के बाद अब वहाँ के इज्तिमाई, इक्तिसादी और अखलाकी हालात का मुख्तसर खाका देखिए। इज्तिमाई हालात। अरब आबादी मुख्तलिफ तबकात पर मुश्तमिल थी और हर तबके के हालात एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ थे। चुनाचे तबका अशराफ में मर्द और औरत का ताल्लुक खासा तरक्की याफ्ता था। औरत को बहुत कुछ खुद मुख्तारी हासिल थी, उसकी बात मानी जाती थी, उसका इतना एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ किया जाता कि इस राह में तलवारें निकल पड़ती और खूंरेज़ियाँ हो जाती। आदमी जब अपने कर्मो शजात पर, जिसे अरब में बड़ा बुलंद मकाम हासिल था, अपनी तारीफ करना चाहता तो उमूमन औरत ही को मुखातिब करता। बसा औकात औरत चाहती तो कबाइल को सुलह के लिए इकट्ठा कर देती और चाहती तो उनके दरमियान जंग और खूंरेज़ी के शोले भड़का देती। लेकिन इन सब के बावजूद मर्द को ही खानदान का सरबराह माना जाता और उसकी बात फैसला कुन हुआ करती। इस तबके में मर्द और औरत का ताल्लुक अक़्द निकाह के जरिए होता था और ये निकाह औरत के औलिया की ज़ेर निगरानी अंजाम पाता। औरत को ये हक न था कि उनकी विलायत के बगैर अपने तौर पर अपना निकाह कर ले। एक तरफ तबका अशराफ का ये हाल था तो दूसरी तरफ दूसरे तबकों में मर्द और औरत के इख्तिलात की और भी कई सूरतें थीं, जिन्हें बदकारी और बेहयाई और फहशकारी और ज़िनाकारी के सिवा कोई और नाम नहीं दिया जा सकता। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि जाहिलियत में निकाह की 4 सूरतें थीं। एक तो वही सूरत थी जो आज भी लोगों में राइज है कि एक आदमी दूसरे आदमी को उसकी ज़ेर विलायत लड़की के लिए निकाह का पैगाम देता है, फिर मंजूरी के बाद मेहर देकर उससे निकाह कर लेता है। दूसरी सूरत ये थी कि औरत जब हैज़ से पाक होती तो उसका शौहर कहता कि फलां शख्स के पास पैगाम भेजकर उससे उसकी शर्मगाह हासिल करो, और शौहर खुद उससे अलग थलग रहता और उसके करीब न जाता। यहाँ तक कि वाज़े हो जाता कि जिस आदमी से शर्मगाह हासिल की थी उससे हमल ठहर गया है। जब हमल वाज़े हो जाता तो उसके बाद अगर शौहर चाहता तो उस औरत के पास जाता। ऐसा इसलिए किया जाता था कि लड़का शरीफ और बाकमाल पैदा हो। इस निकाह को निकाह इस्तिब्ज़ा कहा जाता था और इसी को हिंदुस्तान में न्योग कहते हैं। निकाह की तीसरी सूरत यह थी कि 10 आदमियों से कम की एक जमात इकट्ठा होती, सबके सब एक ही औरत के पास जाते और बदकारी करते। जब वो औरत हामिला हो जाती और बच्चा पैदा होता तो पैदाइश के चंद रात बाद वो औरत सबको बुला भेजती और सबको आना पड़ता, मजाल न थी कि कोई ना आए। उसके बाद वो औरत कहती कि आप लोगों का जो मामला था वो तो आप लोग जानते ही हैं, और अब मेरे बतन से बच्चा पैदा हुआ है और ए फुला वो तुम्हारा बेटा है। वो औरत उनमें से जिसका नाम लेना चाहती लेती और वो उसका लड़का मान लिया जाता। चौथा निकाह ये था कि बहुत से लोग इकट्ठे होते और किसी औरत के पास जाते, वो अपने पास किसी आने वाले से इनकार न करती। ये रंडियां होती थीं जो अपने दरवाजों पर झंडियां गाड़े रखती थीं ताकि ये निशानी का काम दे और जो उनके पास जाना चाहे बेधड़क चला जाए। जब ऐसी औरत हामिला होती और बच्चा पैदा होता तो सबके सब उसके पास जमा होते और क़ियाफ़ा शिनास को बुलाते। क़ियाफ़ा शिनास अपनी राय के मुताबिक उस लड़के को किसी भी शख्स के साथ मुल्हक कर देता, फिर ये उसी से मरबूत हो जाता और उसी का लड़का कहलाता। वो इसे इनकार न कर सकता था। जब अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया तो जाहिलियत के सारे निकाह मुनहदिम कर दिए, सिर्फ इस्लामी निकाह बाकी रहा जो आज राइज है। अरब में मर्द और औरत के इर्तिबात की बात सूरतें ऐसी भी थीं जो तलवार की धार और नेज़े की नोक पर वजूद में आती थीं, यानी कबायली जंगों में गालिब आने वाला कबीला मगलूब कबीले की औरतों को कैद करके अपने हरम में दाखिल कर लेता। लेकिन ऐसी औरतों से पैदा होने वाली औलाद जिंदगी भर आर महसूस करती थी। ज़माने जाहिलियत में मुताद्दिद बीवियां रखना भी एक मारूफ बात थी। लोग ऐसी 2 औरतें भी बैक वक्त निकाह में रख लेते थे जो आपस में सगी बहनें होती थीं। बाप के तलाक देने या वफात पाने के बाद बेटा अपनी सौतेली माँ से भी निकाह कर लेता। तलाक का इख्तियार मर्द को हासिल था और उसकी कोई हद मुअय्यन न थी। ज़िनाकारी तमाम तबकात में उरूज पर थी, कोई तबका या इंसानों की कोई किस्म इससे मुस्तस्ना न थी। अलबत्ता कुछ मर्द और कुछ औरतें ऐसी ज़रूर थीं जिन्हें अपनी बड़ाई का एहसास इस बुराई के कीचड़ में लथपथ होने से बाज रखता। फिर आज़ाद औरतों का हाल लौंडियों के मुकाबिल निस्बतन अच्छा था। असल मुसीबत लौंडियां ही थीं और ऐसा लगता है कि अहले जाहिलियत की गालिब अक्सरियत इस बुराई की तरफ मंसूब होने में भी कोई आर महसूस नहीं करती थी। चुनाचे सुनन अबी दाऊद वगैरह में मरवी है कि एक दफ़ा एक आदमी ने खड़े होकर कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फलां शख्स मेरा बेटा है, मैंने जाहिलियत में उसकी माँ से जिना किया था। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम में ऐसे दावे की कोई गुंजाइश नहीं। जाहिलियत की बात गई, अब तो लड़का उसी का होगा जिसकी बीवी या लौंडी हो और जिनाकार के लिए पत्थर है।
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور عبد بن زما کے درمیان زما کی لونڈی کے بیٹے عبد الرحمن بن زما کے بارے میں جو جھگڑا پیش آیا تھا وہ بھی معلوم و معروف ہے۔ جاہلیت میں باپ بیٹے کا تعلق بھی مختلف نوعیت کا تھا۔ کچھ تو ایسے تھے جو کہتے تھے ہماری اولاد ہمارے کلیجے ہیں جو روئے زمین پر چلتے پھرتے ہیں، لیکن دوسری طرف کچھ ایسے بھی تھے جو لڑکیوں کو رسوائی اور خرچ کے خوف سے زندہ دفن کر دیتے اور بچوں کو فکر و فاقے کے ڈر سے مار ڈالتے۔ لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ سنگ دلی بڑے پیمانے پر رائج تھی، کیونکہ عرب اپنے دشمن سے اپنی حفاظت کے لیے دوسروں کی بنسبت کہیں زیادہ اولاد کے محتاج تھے اور اس کا احساس بھی رکھتے تھے۔ جہاں تک سگے بھائیوں، چچیرے بھائیوں اور کنبے قبیلے کے لوگوں کے باہمی تعلقات کا معاملہ ہے تو یہ خاصے پختہ اور مضبوط تھے، کیونکہ عرب کے لوگ قبائلی عصبیت ہی کے سہارے جیتے اور اسی کے لیے مرتے تھے۔ قبیلے کے اندر باہمی تعاون اور اجتماعیت کی روح پوری طرح کار فرما ہوتی تھی، جسے عصبیت کا جذبہ مزید دو آتشاں رکھتا تھا۔ در حقیقت قومی عصبیت اور قرابت کا تعلق ہی ان کے اجتماعی نظام کی بنیاد تھی۔ وہ لوگ اس مثل پر اس کے لفظی معنی کے مطابق عمل پیرا تھے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ ظالم ہو یا مظلوم۔ اس مثل کے معنی میں ابھی وہ اصلاح نہیں ہوئی تھی جو بعد میں اسلام کے ذریعے کی گئی، یعنی ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم سے باز رکھا جائے۔ البتہ شرف و سرداری میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کا جذبہ بہت سی دفعہ ایک ہی شخص سے وجود میں آنے والے قبائل کے درمیان جنگ کا سبب بن جایا کرتا، جیسا کہ اوس اور خزرج، ابس و زبیان اور بکر و تغلب وغیرہ کے واقعات میں دیکھا جا سکتا ہے۔ جہاں تک مختلف قبائل کے ایک دوسرے سے تعلقات کا معاملہ ہے تو یہ پوری طرح شکستہ اور ریختہ تھے۔ قبائل کی ساری قوت ایک دوسرے کے خلاف جنگ میں فنا ہو رہی تھی۔ البتہ دین اور خرافات کے آمیزے سے تیار شدہ بعض رسوم و عادات کی بدولت بسا اوقات جنگ کی حدت و شدت میں کمی آ جاتی، اور بعض حالات میں حلف اور تابعداری کے اصولوں پر مختلف قبائل یکجا ہو جاتے۔ علاوہ ازیں حرام مہینے ان کی زندگی اور حصول معاش کے لیے سراپا رحمت اور مدد تھے۔ خلاصہ یہ کہ اجتماعی حالت ضعف اور بے بصیرتی کی پستی میں گری ہوئی تھی، جہل اپنی تنابیں تانے ہوئے تھا اور خرافات کا دور دورہ تھا۔ لوگ جانوروں جیسی زندگی گزار رہے تھے، عورتیں بیچی اور خریدی جاتی تھیں اور بعض اوقات اس سے مٹی اور پتھر جیسا سلوک کیا جاتا۔ قوم کے باہمی تعلقات کمزور بلکہ ٹوٹے ہوئے تھے اور حکومتوں کے سارے عزائم اپنی رعایا سے خزانے بھرنے یا مخالفین پر فوج کشی کرنے تک محدود تھے۔ اقتصادی حالت اجتماعی حالت کے تابع تھی۔ اس کا اندازہ عرب کے ذرائع معاش پر نظر ڈالنے سے ہو سکتا ہے کہ تجارت ہی ان کے نزدیک ضروریات زندگی حاصل کرنے کا سب سے اہم ذریعہ تھی، اور معلوم ہے کہ تجارتی آمد و رفت امن و سلامتی کی فضا کے بغیر آسان نہیں، اور جزیرت العرب کا حال یہ تھا کہ سوائے حرمت والے مہینوں کے امن و سلامتی کا کہیں وجود نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صرف حرام مہینوں ہی میں عرب کے مشہور بازار عکاظ، ذی المجاز اور مجنہ وغیرہ لگتے تھے۔ جہاں تک صنعتوں کا معاملہ ہے تو عرب اس میدان میں ساری دنیا سے پیچھے تھے۔ کپڑے کی بنائی اور چمڑے کی دباغت وغیرہ کی شکل میں جو صنعتیں پائی بھی جاتی تھیں وہ زیادہ تر یمن، ہیرا اور شام کے متصل علاقوں میں تھیں۔ البتہ اندرون عرب کھیتی باڑی اور غلہ بانی کا کسی قدر رواج تھا۔ ساری عرب عورتیں سوت کاٹتی تھیں، لیکن مشکل یہ تھی کہ سارا مال و متاع ہمیشہ لڑائیوں کی زد میں رہتا تھا۔ فقر اور بھوک کی وبا عام تھی اور لوگ ضروری کپڑوں اور لباس سے بھی بڑی حد تک محروم رہتے تھے۔ اخلاق، یہ تو اپنی جگہ مسلم ہے ہی کہ اہل جاہلیت میں خسیس اور رذیل عادتیں اور وجدان و شعور اور عقل سلیم کے خلاف باتیں پائی جاتی تھیں، لیکن ان میں ایسے پسندیدہ اخلاق فاضلہ بھی تھے جنہیں دیکھ کر انسان دنگ اور ششدر رہ جاتا۔ مثلا نمبر 1، کرم و سخاوت۔ یہ اہل جاہلیت کا ایسا وصف تھا جس میں وہ ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے تھے اور اس پر اس طرح فخر کرتے تھے کہ عرب کے آدھے اشعار اسی کی نظر ہو گئے۔ اس وصف کی بنیاد پر کسی نے خود اپنی تعریف کی ہے تو کسی نے کسی اور کی۔ حالت یہ تھی کہ سخت جاڑے اور بھوک کے زمانے میں کسی کے گھر کوئی مہمان آ جاتا اور اس کے پاس اپنی اس ایک اونٹنی کے سوا کچھ نہ ہوتا جو اس کی اور اس کے کنبے کی زندگی کا واحد ذریعہ ہوتی، تو بھی ایسی سنگین حالت کے باوجود اس پر سخاوت کا جوش غالب آ جاتا اور وہ اٹھ کر اپنے مہمانوں کے لیے اپنی اونٹنی ذبح کر دیتا۔ ان کے کرم ہی کا نتیجہ تھا کہ وہ بڑی بڑی دیت اور مالی ذمہ داریاں اٹھا لیتے اور اس طرح انسانوں کو بربادی اور خون ریزی سے بچا کر
دوسرے رئیسوں اور سرداروں کے مقابل فخر کرتے۔ اسی کرم کا نتیجہ تھا کہ وہ شراب نوشی پر فخر کرتے تھے، اس لیے نہیں کہ یہ بذات خود کوئی فخر کی چیز تھی، بلکہ اس لیے کہ یہ کرم و سخاوت کو آسان کر دیتی تھی، کیونکہ نشے کی حالت میں مال لٹانا انسانی طبیعت پر گراں نہیں گزرتا۔ اس لیے یہ لوگ انگور کے درخت کو کرم اور انگور کی شراب کو بنت الکرم کہتے تھے۔ جاہلی اشعار پر نظر ڈالیے تو یہ مدح و فخر کا ایک اہم باب نظر آئے گا۔ انترا بن شداد ابسی اپنے معلقہ میں لکھتا ہے، میں نے دوپہر کی تیزی رکنے کے بعد ایک زرد رنگ کی دھاری دار جام بلوری سے جو بائیں جانب رکھی ہوئی تابناک اور منہ بند خم کے ساتھ تھا، نشان لگی ہوئی صاف شفاف شراب پی، اور جب میں پی لیتا ہوں تو اپنا مال لٹا دیتا ہوں، لیکن میری آبرو بھرپور رہتی ہے، اس پر کوئی چوٹ نہیں آتی، اور جب میں ہوش میں آتا ہوں تب بھی سخاوت میں کوتاہی نہیں کرتا، اور میرا اخلاق و کرم جیسا کچھ ہے تمہیں معلوم ہے۔ ان کے کرم ہی کا نتیجہ تھا کہ وہ جوا کھیلتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ بھی سخاوت کی ایک راہ ہے، کیونکہ انہیں جو نفع حاصل ہوتا یا نفع حاصل کرنے والوں کے حصے سے جو کچھ فاضل بچ رہتا اسے مسکینوں کو دیتے تھے۔ اس لیے قرآن پاک نے شراب اور جوئے کے نفع کا انکار نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا کہ ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑھ کر ہے۔ وفائے عہد، یہ بھی دور جاہلیت کے اخلاق فاضلہ میں سے ہے۔ عہد کو ان کے نزدیک دین کی حیثیت حاصل تھی، جس سے وہ بہرحال چمٹے رہتے تھے، اور اس راہ میں اپنی اولاد کا خون اور اپنے گھر بار کی تباہی بھی ہیچ سمجھتے تھے۔ اسے سمجھنے کے لیے ہانی بن مسعود شیبانی، سموئل بن عادیہ اور حاجب بن زرارہ کے واقعات کافی ہیں۔ خودداری اور عزت نفس، اس پر قائم رہنا اور ظلم و جبر برداشت نہ کرنا بھی جاہلیت کے معروف اخلاق میں سے تھا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کی شجاعت اور غیرت حد سے بڑی ہوئی تھی۔ وہ فوراً بھڑک اٹھتے تھے اور ذرا ذرا سی بات پر جس سے ذلت و اہانت کی بو آتی شمشیر و سنان اٹھا لیتے اور نہایت خونریز جنگ چھیڑ دیتے۔ انہیں اس راہ میں اپنی جان کی قطعاً پرواہ نہ رہتی تھی۔ عزائم کی تکمیل، اہل جاہلیت کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ جب وہ کسی کام کو افتخار کا ذریعہ سمجھ کر انجام دینے پر تل جاتے تو پھر کوئی رکاوٹ انہیں روک نہیں سکتی تھی۔ وہ اپنی جان پر کھیل کر اس کام کو انجام دے ڈالتے۔ حلم، بردباری اور سنجیدگی، یہ بھی اہل جاہلیت کے نزدیک قابل ستائش خوبی تھی، مگر یہ ان کی حد سے بڑی ہوئی شجاعت اور جنگ کے لیے ہمہ وقت آمادگی کی عادت کے سبب نادر الوجود تھی۔ بدوی سادگی، یعنی تمدن کی آلائشوں اور داو پیچ سے ناواقفیت اور دوری، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان میں سچائی اور امانت پائی جاتی تھی۔ وہ فریب کاری اور بد عہدی سے دور اور متنفر تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جزیرۃ العرب کو ساری دنیا سے جو جغرافیائی نسبت حاصل تھی، اس کے علاوہ یہی وہ قیمتی اخلاق تھے جس کی وجہ سے اہل عرب کو بنی نوع انسان کی قیادت اور رسالت عامہ کا بوجھ اٹھانے کے لیے منتخب کیا گیا، کیونکہ یہ اخلاق اگرچہ بعض اوقات شر و فساد کا سبب بن جاتے تھے اور ان کی وجہ سے المناک حادثے پیش آ جاتے تھے، لیکن یہ فی نفس ہی بڑے قیمتی اخلاق تھے جو تھوڑی سی اصلاح کے بعد انسانی معاشرے کے لیے نہایت مفید بن سکتے تھے، اور یہی کام اسلام نے انجام دیا۔ غالباً ان اخلاق میں بھی ایفاء عہد کے بعد عزت نفس اور پختگی عزم سب سے گراں قیمت اور نفع بخش جوہر تھا، کیونکہ اس قوت قاہرہ اور عزم مصمم کے بغیر شر و فساد کا خاتمہ اور نظام عدل کا قیام ممکن نہیں۔ اہل جاہلیت کے کچھ اور بھی اخلاق فاضلہ تھے، لیکن یہاں سب کا احاطہ کرنا مقصود نہیں۔